اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شان بیان فرمائی. ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے یعنی رحمتیں بھیجنے کی عرض کرتے ہیں. اور اسی طرح ایمان والے جب درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. درود پاک کے بہت سارے فضائل، بہت سارے لطائف اس میں نکات بیان کیے گئے ہیں. ایک مختصر سی بات اس حوالے سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھا جائے تو اس میں فقط حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو پیش نظر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے. علماء نے درود پاک کی دو جہتیں بیان کی ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. اور دوسرا بندے کا درود پاک پڑھنا یہ عبادت ہوتا ہے. تو یہ مشہور ہے کہ درود پاک ہر صورت میں قبول ہوتا ہے چاہے کیسے بھی پڑھا جائے. تو یہ اس کی دوسری جہت ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، تو یہ ہر صورت میں قبول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور عبادت والی جو صورت ہے اس میں اخلاص کا ہونا یہ ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے کہ اس کا کوئی وظیفہ، اس کا کوئی طریقہ بیان فرمائے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درود پاک بیان فرمایا کہ اس کو پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی. لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس درود پاک کو بندہ صرف حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، آپ کے حق کی وجہ سے پڑھے، باقی رہی زیارت تو وہ ان کا کرم ہے، وہ خود ہی عطا فرما دیں گے. تو درود پاک پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود پاک پڑھنا چاہیے. چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، لیکن اپنا ایک وقت مقرر کر لیں جس میں توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مخصوص تعداد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کر کے یا کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا تصور کر کے درود پاک پڑھا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.